اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی سیدنا و نبینا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بعد از حمد و ثناء خداوند متعال اور درود محمد علیہ محمد علیہ السلام، ہمارا آج کا جو درس ہے وہ ہے وضو صحیح ہونے کی شرائط۔ اپنے پچھلے درس میں ہم نے وضو کا طریقہ پڑھا تھا اور آج ہم یہ بیان کریں گے کہ وضو صحیح ہونے کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے وضو صحیح ہونے میں کہ وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے۔ جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں وہ پانی پاک ہونا چاہیے، نجس پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ کہ پانی مطلق ہو، یعنی مضاف نہ ہو، مثلا نہ وہ کسی چیز سے نکالا گیا ہو، نہ اس میں کوئی چیز ملائی گئی ہو۔ پہلے بھی میں جب پانی کی اقسام بیان کی تو آپ کو یہ عرض کر چکی ہوں کہ وضو غسل نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے پانی کا مطلق ہونا ضروری ہے۔ جب تک پانی مطلق نہیں ہوگا نہ اس سے وضو صحیح ہوگا، نہ غسل صحیح ہوگا اور نہ ہی وہ نجس چیز کو پاک کرے گا۔ تو پانی مطلق ہو، یعنی اس میں کوئی چیز نہ ملی ہو، نہ وہ کسی چیز سے نکالا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پانی مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ کسی کا پانی مسئلہ ہے، جیسے بعض لوگ خیال نہیں کرتے، کسی کی پائپ پہن سے انہوں نے پائپ ڈال لیا، نہ ان سے پوچھا، نہ ان سے اجازت لی، یا جیسے بعض اوقات گاؤں میں ہوتا تھا کہ کسی کا کنویں پہ قبضہ کر لیا، کسی کے حوض پہ قبضہ کر لیا، کسی کے تالاب پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا، تو اگر پانی غصبی ہے، پانی کسی اور کی ملکیت ہے اور اس سے چھینا ہوا ہے، تو کیونکہ ہمارے مذہب میں دوسرے کی چیز میں تصرف کرنا حرام ہے، تو اس لیے اس پانی کو استعمال کرنا کیونکہ حرام ہے تو اس سے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو پانی مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو، کسی کا چھینا ہوا نہ ہو، پانی مباح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ دھوتے اور مسح کرتے وقت اعضائے وضو پاک ہو۔ دیکھیں، جب آپ جو وضو کر رہے ہیں تو آپ کے اعضائے وضو پاک ہونے چاہیے۔ اعضائے وضو میں پہلے بھی بیان کر چکی کیا ہے۔ اعضائے وضو چہرہ ہے، کونیوں سے لے کر انگلیوں کی سرحد تک ہاتھ ہے، سر کا اوپر والا حصہ، سامنے والا حصہ اور پاؤں کے اوپر والے حصے کی اعضائے وضو ہیں۔ ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے علاوہ اگر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو وضو پہ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، نماز کے لیے پورے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ٹانگ پہ کہیں نجاست لگی ہوئی ہے یا بازو کے اس حصے پر کندھے پہ کہیں نجاست لگی ہوئی ہے اور آپ وضو کر رہے ہیں، تو کیونکہ یہ اعضائے وضو نہیں ہے تو اس نجاست کی وجہ سے آپ کے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، بعد میں جب آپ کو نماز پڑھنے تو پورے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، تو اگر نجاست لگی ہے تو اس کو پاک کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن وضو پہ اثر نہیں پڑتا۔ مثلا آپ کے یہاں کٹ لگا، کندھے سے خون نکلا تھا، آپ نے اس کو بھی نہیں دھویا اور آپ نے وضو شروع کر دیا، وضو صحیح ہے، وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن بعد میں آپ کو جگہ پاک کرنی ہے نماز کے لیے، تو اعضائے وضو کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ اعضائے وضو کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اعضائے وضو کے علاوہ اگر بدن پہ کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرا اہم نقطہ یہ کہ دھوتے اور مسح کرتے وقت پاک ہونا ضروری ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے سے چہرے کو پاک کریں، دونوں بازو کو پاک کریں، مثلا پیروں کو پاک کریں، پہلے سے ضروری نہیں۔ اگرچہ بہتر یہی ہے کہ انسان پہلے اپنے حصوں کو پاک کر کے پھر وضو شروع کرے، لیکن اگر وضو شروع کر دیا، مثلا میرے ہاتھ بازو پہ نجاست لگی ہوئی ہے اور وضو شروع کر دیا، میں نے چہرہ دھو لیا، چہرہ دھونے کے بعد دایاں بازو دھو لیا، اب جو میں بائیں بازو پہنچی تو یہاں نجاست لگی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پہلے اس نجاست کو پاک کروں اور اس کے بعد اس پر وضو کی نیت سے پانی ڈال دوں۔ تو دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت بھی اعضائے وضو کو پاک کیا جا سکتا ہے، پہلے سے پاک کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ میں پھر عرض کر دوں کہ بہتر یہی ہے کہ انسان وضو کرنے سے پہلے اپنے اعضائے وضو کو پاک کر لے، لیکن اگر وہ پاک نہیں کرتا اور وضو شروع کر دیتا تو اس کا وضو باطل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی کو دیکھیں کہ اس کا حصہ نجس ہے، مثلا اس کا وضو شروع کر دیں گے آپ کا وضو باطل ہے، نہیں، وضو باطل نہیں ہے، وضو صحیح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب اس حصے پر پہنچے تو پہلے اس جگہ کو پاک کر لے اور پاک کرنے کے بعد جو ہے وہ اس پر وضو کی نیت سے پانی ڈالے تو اس کا وضو بالکل صحیح ہے۔ اس میں مفتی نے ایک اور نقطہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ پانی جو ہے وہ جاری پانی سے وضو کر رہا ہے یا وہ کل پانی سے وضو کر رہا ہے، دیکھیں ہم لوگ اکثر قلیل پانی سے وضو کرتے ہیں،
नल का खोला तो उसमें हाथ से हमने पानी लिया और हमने डाला, तो जब हम हाथ में पानी लेते हैं तो पानी कलील पानी होता है, जो हम हाथ में लेते हैं, जो पानी हम हाथ में लेते हैं वो कलील होता है। तो जो कलील पानी है, अगर यहाँ पे निजासत है तो हम एक ही मर्तबा में नहीं हो सकता कि हम पानी डाल लें और वो जगह भी पाक हो जाए और वजू भी सही हो जाए, क्योंकि मैं आपको पहले ये बयान कर चुकी हूँ कि कलील पानी का जो धोवन होता है वो नजिस होता है। यानी कि अगर मैंने इस पर पानी डाला है, ये जगह पाक, यानी ऐसे पानी लिया और डाला, ये जगह पाक हो जाएगी, लेकिन जो इसका नीचे गिरा वो छींटे जो है नजिस है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सही। तो अब अगर कलील पानी है तो फिर तो हम एक दफा पहले इसको डाल के पाक करेंगे, फिर हम दूसरी मरतबा वजू की नियत से पानी लेंगे और इस पर डालेंगे वजू की नियत से। लेकिन अगर आप जारी पानी से, मसलन एक नहर के किनारे बैठे हैं और उसमें आप ऐसे डुबो कर अपने हाथ को करना चाहते हैं वजू, तो क्योंकि जारी पानी की खासियत ये है कि वो निजासत के मिलने से नजिस नहीं होता जब तक उसका रंग बू जायका ना बदले। तो अगर आपकी ये जगह नजिस और आपने इसको ऐसे डबो दिया तो ये जगह भी पाक हो जाएगी खुद ब खुद एक ही पानी में, और वजू भी सही हो जाएगा। यानी जारी पानी और कुर पानी वो पानी होते हैं कि जो निजासत के मिलने से नजिस नहीं होते, जिनकी छींटे नजिस नहीं होती, जिसका धोवन नजिस नहीं होता। तो वो पानी अगर कोई जगह नजिस है तो एक ही मर्तबा डालने से वो जगह भी पाक हो जाएगी और वजू भी सही हो जाएगा। मतलब आपने पाइप लिया, वो पीछे बड़ी टैंकी से जुड़ा हुआ है और निजासत पेशाब नहीं, क्योंकि अगर पेशाब है तो आप जानते हैं कि पेशाब को फिर 2 दफा पानी डालना है। जब भी पेशाब बदन या लिबास पे लगे तो 2 दफा डालना है। तो निजासत अगर पेशाब है तो पहले 1 दफा डाला, फिर दूसरी दफा डाल दिया, या अगर खून है तो उसको हटा के 1 दफा ही डालने से सारा पाक हो जाता है। तो एक ही मर्तबा में पानी पाइप का फेरा तो जगह भी पाक हो जाएगी और वजू भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन कलील पानी से ऐसा नहीं होगा। कलील पानी से अगर आपकी जगह नजिस है तो पहले जगह अलग पाक करनी होगी, फिर कलील पानी हम वजू की नियत से अलग उठाकर डालेंगे। एक ही मर्तबा पानी डालने से नहीं हम कह सकते कि जगह भी पाक हो जाएगी और वजू भी सही हो जाए। गुस्ल में भी ये मसला बहुत मुहिम है। अगर बदन नजिस है और आप गुस्ल करने लगे हैं तो पहले बदन को आपको पाक करना है। अगर आप कलील पानी से मग से गुस्ल कर रहे हैं तो पहले बदन पाक होना चाहिए। लेकिन अगर आप पाइप से, शावर से करें और पीछे बड़ी टैंकी से मुत्तसिल है, या तो अगर पीछे छोटी टैंकी से मुत्तसिल है तो वो भी कलील है। बेशक शावर है, बेशक पाइप है, लेकिन टैंकी पीछे अगर वो 384 लीटर से कम है, मतलब 250 लीटर की टैंकी है, 300 लीटर की टैंकी है, 350 लीटर की टैंकी है, तो फिर वो कलील ही पानी कहलाएगा, क्योंकि वो कुर्स से ज्यादा नहीं है, कलील ही है। तो फिर चाहे पाइप से नहाए चाहे शावर से, वो यही कहलाएगा कि आप कलील पानी से नहा रहे हैं। तो उसमें पहले बदन अगर नजिस है तो बदन को पाक करना होगा और फिर गुस्ल की नियत से पानी डालना होगा। लेकिन अगर आप बड़ी टैंकी है, उससे पाइप लगा, शावर लगा है और बदन नजिस है, तो वो पानी क्या करेगा, बदन को भी पाक कर देगा और गुस्ल भी आपका सही हो जाएगा। यानी आपको 2-3 दफा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जारी और कुर पानी की खासियत है। अगर बदन नजिस है और वो किसी नहर में या इस तरह बड़े जो होते हैं दरिया वगैरह, उसमें से डुबकी लगाए और वो बदन भी उसका पाक हो जाएगा और गुस्ल भी उसका सही हो जाएगा। तो धोते और मसा करते वक्त आज़ाए वजू पाक होने चाहिए। मैं फिर वजाहत कर दूं, तमाम बदन का पाक होना जरूरी नहीं है। अगरचे नमाज के लिए जरूरी है, वजू से उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वजू से उसका कोई रब्त नहीं है। अगर और निजासत लगी हुई है, आज़ाए वजू पाक है तो वजू बिल्कुल ठीक है। और अगर आज़ाए वजू पे निजासत लगी हुई है, उसको पहले से पाक नहीं किया, जब उस हिस्से पर पहुंचे हैं तो उसको पाक करके और फिर कर लेते हैं वजू, तो भी सही है। यानी पहले से पाक होना भी जरूरी नहीं है। अगरचे मैं फिर ये कह रही हूँ कि बेहतर ये कि इंसान पहले अपने जिस्म को पाक करे और फिर जो है वजू के लिए खड़ा हो। सही। 5वीं शर्त है कि वजू और नमाज के लिए वक्त काफी हो। ऐसा नहीं कि हम वजू करने जाएं और हमारी नमाज कज़ा हो जाए, तो इतना वक्त होना चाहिए कि हम वजू और नमाज पढ़ सकें। अगर हमारे पास वक्त कम है तो फिर आप जानते हैं कि हमारे मजहब में फिर वजू की जगह क्या आ जाता है, तयम्मुम आ जाता है। अगर टाइम थोड़ा है, वजू करने का टाइम नहीं है, हाँ ये बात इंशाल्लाह तयम्मुम की सूरतों में भी बयान की जाएगी। और मैं अभी भी बयान कर दूं कि हाँ, अगर तयम्मुम वजू करने में एक जैसा वक्त लगता है, यानी मुझे 1 मिनट ही तयम्मुम करने में लगेगा और 1 ही मिनट में मैं पूरा वजू कर लूंगी, तो फिर मैं तयम्मुम नहीं करूंगी, फिर मैं वजू ही करूंगी। लेकिन अगर वजू करने मुझे 3 मिनट लगते हैं, तयम्मुम करने मुझे 1 मिनट लगता है, तो फिर मैं तयम्मुम करके जल्दी से नमाज पढ़ूंगी ताकि टाइम के अंदर, वक्त के अंदर नमाज पढ़ी जाए। तो वजू से की शर्त यह है कि वजू और नमाज के लिए वक्त काफी हो। तंग वक्त में हम वजू नहीं करते, फिर हमारा फरीजा तयम्मुम हो जाता है। 6ठी शर्त यह है कि वजू बकस्दे कुर्बत किया जाए। यानी वजू करने का मकसद आपका लोगों को दिखाना नहीं है, अपने आप को ठंडक पहुंचाना नहीं है कि चलो मैं पानी डालूं, चेहरा ठंडा हो जाएगा और वजू की भी नियत करूं, नहीं। या चलो भी अब लोग देख रहे हैं तो मैं वजू कर लूं। खालिसतन खुदा की रजा के लिए वजू किया जाए।
قربت الہی کے لیے وضو کیا، تقرب الہی کے لیے وضو کیا جائے، تو وضو سے ہونے کی شرط یہ کہ بقصد قربت کیا جائے۔ اگر خدا کی قربت کیا قصد نہیں ہے، کوئی اور قصد ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، ٹھنڈک پہنچانا ہے، چہرے کو دھونا ہے، یا کوئی اور مقصد ہے، تو اس سے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ساتویں شرط ہے کہ وضو ترتیب سے کیا جائے، ترتیب سے وضو کریں۔ مثلا اگر مستحب کریں تو پہلے جیسے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر کلی، پھر ناک میں پانی، پھر چہرے کو دھونا، پھر دائیں بازو کو، پھر بائیں بازو کو، پھر سر کا مسح، پھر پیروں کا مسح، ترتیب سے وضو کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہم دائیں بازو کو دھو لیں، پھر ہم چہرے کو دھو لیں، پھر ہم بائیں کو، نہیں، ترتیب سے وضو ہوگا۔ تو اس میں بعض لوگ ایک اور بھی جو تھوڑی چھوٹی شاید غلطی کر جاتے ہیں نا سمجھی میں، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب انہوں نے دائیں بازو کو دھو لیتے ہیں پھر بائیں بازو کو دھوتے ہیں، جب بائیں بازو کو دھو لیتے ایک دفعہ پھر دائیں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جب آپ نے بائیں بازو کو دھو لیا، اب ترتیب کے مطابق اس کے بعد اگلا ہمارا اسٹیپ جو ہے وہ سر کا مسح ہے۔ جب بائیں بازو دھو لیا پھر سر کا مسح، اس کے بعد دوبارہ دائیں بازو پہ ہاتھ نہیں پھیرنا۔ بس جو لوگ بائیں بازو کو دھونے کے بعد ایک مرتبہ پھر دائیں بازو پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کا وضو باطل ہوتا ہے، ترتیب غلط ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ نے بائیں بازو کو دھو لیا تو اس کے بعد اگلا فریضہ آپ کا سر کا مسح ہے، تاکہ ترتیب سے وضو کیا جائے۔ وضو کے افعال کو پے در پہ انجام دیا جائے، یعنی وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے چہرہ دھو لیا پھر 2-3 منٹ دو باتیں کی، پھر دائیں بازو دھو لیا پھر 1-2 کام کی، ایسا نہیں، بلکہ پے در پہ عرفاً دیکھنے میں لوگ کہیں کہ یہ وضو کر رہا ہے، چہرہ دھوئیں پھر دائیں بازو دھوئیں پھر بائیں بازو دھوئیں، یعنی پے در پہ اس کاموں کو انجام دینا چاہیے، اس میں فاصلہ نہ آئے، اس میں گیپ نہ آئے۔ اور یہ یقیناً ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کوئی عذر نہیں رکھتے، جن کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو پھر یہ والی شرط اٹھ جاتی ہے، اور اس کی تفصیل ہے کہ اگر وضو کے افعال جو پے در پہ ہیں، اگر کسی کی مجبوری ہو گئی ہے، اس کو عذر پیش آ گیا، مثلا پانی ختم ہو گیا ہے اور ابھی وہ وضو کرتا پانی ختم ہو گیا، تو پھر یہ اگر وہ تھوڑا دور جا کے پانی لیتا ہے تو وہ اس کا اگر مثلا پانی ختم ہوا، پانی لینے کے لیے وہ گیا ہے، تو جہاں وہ پانی لینے گیا اور پچھلے اعضاء ابھی گیلے تھے تو اس کا موالات ابھی باقی ہے۔ یعنی یہ جو ہے نا موالات پے در پہ، وضو کے افعال کو پے در پہ انجام دے، اس موالات کی تعریف مختار انسان کے لیے اور ہو جاتی ہے۔ یہ مختار انسان یعنی جو جس کو کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، جو خود مختار ہے، اس کے لیے یہ تعریف ہے۔ لیکن جس کو عذر ہے اس کے لیے پھر موالات کی یہ تعریف ہے کہ اگر اتنا فاصلہ آیا ہے کہ پچھلے اعضاء ابھی گیلے ہیں جن کو اس نے دھویا تھا، تو اس کا ابھی وضو کا موالات باقی ہے اور وہ وضو کو وہیں سے انجام دے۔ اور اگر اتنا فاصلہ آ گیا ہے کہ وہ پچھلے اعضاء سارے خشک ہو چکے ہیں تو پھر اس کا وضو باطل ہوگا، نئے سرے سے انجام دے۔ بس میں نے مثال دی کہ اگر وہ پانی ختم ہو گیا، وہ پانی لینے گیا، جب پانی لینے گیا تو جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ابھی میرے چہرے پہ تری ہے، بازو پہ تری ہے، ایک اس کا ہاتھ دھونے والا رہ گیا تھا، وہ پانی لے دوسرے ہاتھ کو دھو، اس کا وضو بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس کے لیے موالات ابھی باقی ہے۔ وہ عذر والا شخص ہے، اس کے لیے موالات ابھی باقی ہے۔ لیکن جب تک وہ پانی تک پہنچا، اس نے دیکھا کہ میرے پچھلا سارے اعضاء خشک ہو چکے ہیں، تو اب اس کی موالات ختم ہو گئی ہے، وہ نئے سرے سے وضو کرے۔ تو جو موالات ہے یہ انشاءاللہ میں بعد میں اگر ہو سکا تو لکھ دوں گی کہ جو موالات ہے پے در پہ انجام دے، اس کو موالات بھی کہتے ہیں، جو پے در پہ انجام دے اس کو کہتے ہیں موالات۔ تو یہ جو موالات ہے یہ مختار انسان کے لیے اس کی تعریف الگ ہے، یعنی جس کو کوئی عذر نہیں، جس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کے لیے یہ اس کی تعریف ہے کہ دیکھنے والا کہے کہ وضو کر رہا ہے، پے در پہ افعال کو انجام دے، چہرہ دھویا پھر دائیں بازو پھر پے در پہ بغیر فاصلے کے انجام دے، یہ اس انسان کے لیے جس کا کوئی عذر نہ ہو۔ لیکن جس کا کوئی عذر ہو، مثلا اس کا پانی ختم ہو گیا، یا جیسے بعض لوگوں کو نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، وضو کرتے کرتے وہ بھول گیا وہ کیا کر رہا تھا، پھر اسے 1-2 منٹ کے بعد یاد ہے کہ میں تو وضو کر رہا تھا، ہاں اب اس کے موالات باقی ہیں کہ نہیں، تو وہی 2 باتیں آ جائیں گی کہ اگر پچھلے اعضاء ابھی گیلے ہیں تو موالات باقی ہیں، ادھر سے وضو کو انجام دے لے جہاں سے اس کو نسیان طاری ہوا تھا، اور اگر پچھلے اعضاء خشک ہو چکے ہیں تو موالات باقی نہیں، اب نئے سرے سے وضو کرے۔ تو موالات کی تعریف جو عذر والا انسان ہے، جس کی کوئی مجبوری ہے، اس کے لیے موالات یہ ہوتے ہیں کہ اگر پہلے اعضاء خشک ہو گئے ہیں تو موالات ختم ہو گئے، نئے سرے سے وضو کرے، اور اگر پہلے اعضاء گیلے ہیں تو موالات ابھی باقی ہیں، وہیں سے اپنے وضو کو جو ہے انجام دیں۔ 9ویں شرط یہ ہے کہ انسان اپنا چہرہ اور ہاتھ خود دھوئے اور سر اور پاؤں کا مسح خود کرے اگر اس کے لیے ممکن ہو۔ یعنی شرط یہ ہے کہ اگر اس کے لیے ممکن ہو، یعنی جو مختار انسان ہے، جس کو کوئی مجبوری نہیں ہے، تو وہ اپنا چہرہ بھی خود دھوئے گا، اپنے ہاتھوں پہ بھی خود پانی ڈالے گا، سر کا مسح خود کرے گا، پاؤں کا مسح بھی خود کرے گا۔ لیکن اگر جو انسان مریض ہے، جو ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا، تو پھر اس کے لیے یہ شرط نہیں رہتی، پھر وہ کسی سے مدد لے گا
اور جو کام وہ خود کر سکتا ہے. اس میں پھر وضاحت کر دوں کہ جو شخص مریض ہے، اگر مثلا وہ آپریشن ہوا لیٹا ہوا ہے، وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، تو وہ جو کام خود کر سکتا ہے وہ کرے گا، اور جو کام وہ خود نہیں کر سکتا وہ کسی سے مدد لے گا، اس کو اپنا نائب بنائے گا. مثال کے طور پر وہ شخص لیٹا ہوا ہے، صحیح، وہ ہاتھوں کو اتنی حرکت دے سکتا ہے کہ وہ اپنے بازو دھو سکتا ہے، لیکن چہرہ نہیں دھو سکتا، مسا نہیں کر سکتا. تو وہ کسی سے مدد لے گا، وہ اس کے چہرے کو دھوئے گا، پھر یہ اپنے بازوؤں کو خود دھو لے گا، یہ دھو سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ مسا نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا، جو مددگار ہے اگر ممکن ہوا تو اس کا ہاتھ کو اٹھائے گا، اٹھا کے سر تک لے کے جائے گا، سر کا مسا کرے گا. اور اگر یہ اٹھ نہیں سکتا، پیروں تک نہیں جا سکتا، تو اس کے ہاتھ سے تری لے گا اور پھر پیروں کا مسا کرے گا. یعنی جب انسان بیمار ہو، ایسا ہے کہ وہ ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا، وہ خود وضو نہیں کر سکتا، تو یعنی کہ اب نماز معاف ہو گئی، وضو معاف ہو گیا، نہیں، نہ نماز معاف ہے نہ وضو معاف ہے. وہ شخص جو حرکت نہیں کر سکتا وہ کسی سے مدد دے گا، اور جو کام وہ خود کر سکتا ہے وہ خود کرے گا، اور جو کام وہ خود نہیں کر سکتا وہ اس کا جو نائب ہے، جو اس کا مددگار ہے، وہ اس کی مدد کرے گا اس کام کے کرنے میں. اور اگر پورے وضو میں کچھ بھی وہ خود نہیں کر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو اس کا مددگار ہوگا، نائب ہوگا، پورا وضو اس کو خود کرائے گا، لیکن نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں. یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ روزے میں خدا نے چھوٹ دی ہے بیمار انسان کو، کہ جو مریض ہے، جس کے لیے ممکن نہیں ہے، بہت اذیت کا باعث ہے، بیماری و ہلاکت کا باعث ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن نماز وہ بھی نہیں چھوڑے گا، وہ اشاروں سے پڑھے گا، جس طرح بھی پڑھے گا، نماز پڑھے گا، نماز معاف نہیں ہے. تو انسان اپنا چہرہ اور ہاتھ خود دھوئے اور سر اور پاؤں کا مسا خود کرے، کس شرط کے ساتھ؟ اگر اس کے لیے ممکن ہے. جیسے ہم مختار انسان ہیں، جن کو کوئی عذر نہیں، جن کو کوئی مسئلہ نہیں، تو ہم خود اپنا وضو کریں گے، لیکن جس کو کوئی مسئلہ ہوگا پھر وہ مدد لے گا دوسرے سے. پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہیں، پانی ضرر کا باعث نہ ہو. اگر پانی ضرر کا باعث ہے، یعنی اگر وہ پانی استعمال کرے گا اسے کوئی مرض لاحق ہو جائے گا، یا اس کا مرض بہت شدت اختیار کر جائے گا، تو پھر وہ وضو نہیں کرے گا اور وضو کی جگہ تیمم کرے گا. لیکن اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اگر ٹھنڈا پانی نقصان دہ ہے، گرم پانی نقصان دہ نہیں ہے، تو ایسا شخص تیمم نہیں کرے گا بلکہ پانی کو گرم کر کے استعمال کرے گا. اگر ہر طریقے سے پانی اس کے لیے نقصان دے، چاہے ٹھنڈا ہو چاہے گرم ہو، اصلا پانی کا لگنا ہی اس کے لیے باعث ہلاکت ہے، باعث مرض ہے، اس کی بیماری کو بڑھا دے گا، تو پھر وہ پانی کے استعمال میں رکاوٹ ہے، وہ وضو نہیں کرے گا. وضو کی شرط یہ ہے کہ پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ، یعنی پانی ضرر نہ رکھتا ہو، پانی نقصان دہ نہ ہو. تو اگر رکاوٹ ہے تو پھر وضو نہیں کرے گا، اس کی جگہ تیمم کرے گا. 11ویں شرط یہ ہے کہ اعضائے وضو تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. پانی کے پہنچنے میں یعنی کوئی چیز چپکی بھی نہ ہو. یعنی آپ نے اگر تیل لگایا ہوا ہے ہاتھوں پر، بہت زیادہ چکنا ہے، دیکھیں اگر ہلکا پھلکا چکنا ہے، جیسے کہ بعض اسکنز آئلی ہوتی ہیں، وہ ہلکا ہلکا سا اس پہ آئل ہوتا ہے، وہ میں اس کی بات نہیں کری، اتنا چکنا کہ وہ چکنائی اوپر ایک تہ بن جائے اور پانی کو جلد تک نہ پہنچنے دے، تو یہ ہوگا پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ ہے. کوئی چیز چپکی ہوئی ہے، یا نیل پالش لگی ہوئی ہے، یا چہرے پہ بیس لگائی ہوئی ہے، لپسٹک لگائی ہوئی ہے، اس طرح کا کوئی آئی شیڈز وغیرہ یوز کیے ہوئے ہیں اور پانی جو ہے وہ جلد تک نہیں پہنچ رہا، تو پھر وضو باطل ہے. اعضائے وضو تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جو پانی کو جلد تک پہنچنے نہ دے. تو بس ہم نے اس سے پہلے کہ ہم وضو کریں، ہم اپنے ساری رکاوٹوں کو دور کریں گے. اگر ہم نے میک اپ وغیرہ، بیس وغیرہ لگائی ہوئی ہے، ہم اچھی طرح اس کو دھو لیں گے، واش کر لیں گے تاکہ پانی جلد تک پہنچے. اگر نیل پالش ہے تو اس کو اتار دیں گے، کوئی چیز چپکی ہوئی ہے تو اس کو اتار دیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ جلد تک پہنچ جائے. میں پھر عرض کر دوں کہ اگر ہلکا پھلکا آئلی اسکن جیسے ہوتی ہے، یا بعض کریمیں ایسے ہوتے ہیں کہ جو لگاؤ تو بس وہ جذب جاتے ہیں، اسکن سافٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ کوئی تہ نہیں بنتی اوپر، ایسے لوشنز ہوتے ہیں بعض. تو اگر ایسا ہے جو پانی پہنچ نہیں رہا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا وضو بالکل صحیح ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ اوپر ایک تہ بن گئی ہے اس کریم کی، اس لوشن کی، ایک تیل کی اوپر جیسے تیل کی ہو جاتی ہے کہ اب وہ پانی جل تک نہیں پہنچ رہا، تو پھر صابن سے دھونا ضروری ہے، ورنہ صابن سے دھونا ضروری نہیں ہے. اور اسی طرح اگر ایلفی وغیرہ جیسے بعض لوگ یوز کرتے ہیں، ایلفی چپک جائے اور وہ نہ اتاری ہو تو وہ ایلفی بھی پانی کو پہنچنے نہیں دیتی، تو اس وقت بھی وضو صحیح نہیں ہے اور اس کا فریضہ تیمم ہو جاتا ہے. تو اعضائے وضو تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ایسی کوئی رکاوٹ نہ ہو جو پانی کو پہنچنے نہ دے. صحیح. آگے وہ چیزیں جو وضو کو باطل کرتے ہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے نامحرم کو دیکھا، ہمارا وضو کیا حکم ہے، ہم نے شیشہ دیکھ لیا، آئینہ دیکھا کیا حکم ہے، میک اپ کر لیا کیا حکم ہے، مثلا گالیاں دی کسی نے برا بھلا کا، اگرچہ وہ بری بات ہے اور بہت ہی ناپسندیدہ اسلام میں حرکت ہے، تو ہمارے وضو کا کیا حکم ہے.
کسی بھی چیز سے وضو باطل نہیں ہوتا. وضو صرف ان چیزوں سے باطل ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جس سے وضو باطل ہوتا ہے پیشاب کرنے سے, پخانہ کرنے سے, ہوا کا خارج ہونا, نیند سو جانا, یعنی وضو کی اور سو گئے تو جب اٹھیں گے تو وضو باطل ہو جائے گا. ایسی حالت جس میں عقل ختم ہو جاتی ہے, جیسے بے ہوشی طاری ہوگی, دیوانگی, پاگل پن ہو گیا, تو وضو کو باطل کر دیتا ہے. چھٹا جو ہے وہ استحاضہ, جو خواتین کو خون استحاضہ آتا ہے وضو کو باطل کر دیتا ہے. اور جنابت, کیونکہ جنابت غسل کا سبب بن جاتی ہے, اور اسی طرح جو چیزیں غسل کا سبب بنتی ہیں جس سے انسان کو غسل واجب ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا وضو بھی کیا ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے. تو صرف یہ چیزیں ہیں کہ جو وضو کو باطل کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز, آئینے کو دیکھنا, نامحرم پہ نظر پڑ گئی یا نامحرم نے آپ کو دیکھا, بہل یہ چیزیں میں کہہ رہی ہوں کہ پردہ واجب ہے, نامحرم سے چھپانا واجب ہے, وہ اور بات ہے. حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی, بات وضو کے ٹوٹنے کی ہو رہی ہے. تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو صرف ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے کہ جو آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں, ان کے علاوہ کسی چیز سے وضو باطل نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ خدا ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.